अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुमर। नाज़रीन, FIA के साबिक DG बशीर मेमन के इंकशाफात के बाद कई चीज़ें सामने आई हैं। एक तो उनको शहजाद अकबर, जो इस इमरान खान के इरा के सबसे बड़े खिलाड़ी और अपोजिशन को दीवार से लगाने के वाले सबसे बड़े किरदार हैं, उन्होंने हट जाने का नोटिस दिया है। उसके अलावा सियासी तौर पे बड़ा मुतालबा सामने आया है और वो मुतालबा मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आया है। एक तो शहबाज शरीफ का उस पर बयान आया है, लेकिन मरीम नवाज़ ने जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई है उस पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। मरीम नवाज़ ने आज मीडिया टॉक में वो मुतालबा किया है। लेकिन पहले आपको बताएं कि जो DG FIA हैं बशीर मेमन साहब, उनका क्या था, उनका जो प्रोग्राम TV पे चला जियो पे, उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक तो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जिसके ख़िलाफ़ रेफरेंस बना और सुप्रीम कोर्ट ने वो रेफरेंस ऐवान सदर के मुंह पे दे के मारा और हुकूमत की बाकी जो हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक जो कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई नज़रसानी पटिशन में अधूरी रह गई। और इसी तरह मुकम्मल जो रेफरेंस से जो एक बचा निकला था या कटा निकला था उसका भी वो हुकूमती ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। और ये सारी जो प्लान बना था, हुकूमत ने जो बनाया था, उसमें कुछ जज भी फिर शामिल हो गए थे, लेकिन फिर वो सारा का सारा मामला ख़त्म हो गया। अब जाहिर बात है कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जिसके ख़िलाफ़ ये तमाम तर कार्रवाई और ये तमाम तर कार्रवाई फैज़ाबाद धरने के बाद शुरू हुई। पहले तो जो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान जो भी हैं, फिर फ़रोग नसीम हो, शेख रशीद हो या किसी शक्ल में किसी जो भी हो, उन्होंने अपनी अपीलें फ़ाइल की। फैज़ाबाद धरना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मुतासर शेख रशीद हुए, MKM हुई, PTI हुई और जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया वो मुतासर नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने पटिशन ज़रूर अपील फ़ाइल की थी। बहरहाल वो अपील नज़रसानी जो बल्कि अपीलें जो हैं उस फैसले के ख़िलाफ़ वो अभी तक इल्तवा में हैं और उसूली तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि जो फैसला जो बेंच देगी वही बेंच नज़रसानी अपीलें सुनेगी। ये तय हुआ ही जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के केस में था, क्योंकि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने अपने केस में नज़रसानी अपील करके ये प्ली ली थी कि जिस बेंच ने सदारती रेफरेंस पे फैसला दिया है वही बेंच मेरा केस सुने। और फिर चीफ जस्टिस ने वही बेंच बनाया, 10 जजों का बेंच बनाया और 10 जजों के बेंच की वजह से जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा अपना मुकदमा जीत पाए हैं। बहरहाल तो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ये साजिश उसका इंकशाफ किया है साबिक DG FIA और उनका कहना था कि जो शहजाद अकबर इसके सबसे बड़े महरिक थे, यानी जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो साजिश हुई थी। और फिर फ़रोग नसीम जो कि ख़ुद को एक जदीद तर्ज का, जदीद अंदाज़ का और सोफिस्टिकेटेड एक नफीस किस्म के शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब, जो आइन के कातिल, आइन के बड़े साजिशी, जिसकी सारी उम्र साजिशों में, मुनाफिकियों में गुजर गई, वो अब वो जूनियर शरीफुद्दीन पीरज़ादा के तौर पे सामने आए हैं। तो DG FIA का कहना था कि जो शहजाद जो कादी फ़ाइज़ ईसा थे उनके ख़िलाफ़ उन्हें कहा गया कि आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, जिस पे उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, किसी जज के ख़िलाफ़ पुलिस या कोई इस तरह का इदारा कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि जज के ख़िलाफ़ आर्टिकल 209 के तहत जुडिशल काउंसिल ही कार्रवाई कर सकती है। और जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस इस बात का सबूत है कि बशीर मेमन जो बात कर रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि ये जब यहाँ पे ये नहीं चल सका, और हो सकता है कि नेब को भी कहा गया, क्योंकि नेब को इसी तरह यूज़ किया जा रहा है। ये दूसरी मरतबा बशीर मेमन साहब इंकशाफ कर रहे हैं कि मुझे बार बार मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने को कहा जाता, लेकिन बशीर मेमन कहते हैं कि वो अपने साथ कानूनी टीम लेके चलते थे। जो प्रीव्यू में होता था, जो FIA के कानून में होता था, उसके बाहर वो नहीं निकलते थे। अब ये जो चौधरी निसार के ज़माने में जब आसिफ अली ज़रदारी और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए, वो भी फिर कहा जाता है कि बशीर मेमन की उसमें दिलचस्पी थी, हो सकता है हो भी, लेकिन वो FIA के उसमें दायरे इख्तियार में आते थे। बहरहाल फिर जो
جو بشیر میمن نے انکشافات کیے، انہوں نے کہا کہ یہ کیس کھولنے کے حوالے سے بہت کچھ ان کو کہا گیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار کی طرح ملزم نہیں ہے، مجرم ہے، نواز شریف کو سزا بھگتنے کے لیے پاکستان آنا ہے برطانوی۔ بہرحال یہ معاملات جو کہے گئے بشیر میمن نے، اور بشیر میمن نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم نے اسے کہا کہ آپ کچھ ہمت کریں اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے یہ کام مطلب میرے اس اختیار میں نہیں، میں کس طرح کر سکتا ہوں، کیونکہ قانون نافذ والے جو ادارے ہیں وہ غیر قانونی، وہ ایک جج کے خلاف وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر بشیر میمن نے میاں نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب، خواجہ آصف، خورشید شاہ، مصطفیٰ نواز کھوکھر، مطلب اسفندیار ولی تک ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کی طرف سے جو دباؤ ڈالا گیا اس کا بھی ذکر کر ڈالا۔ اور یہ سارا معاملہ، اس میں جو وزیر اعظم کے کان بھرتے تھے وہ شہزاد اکبر بھرتے تھے۔ اصل میں ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم مطلب اپنے عمران خان صاحب ایک اگنورنٹ اور اپنے خود انا وہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتی، وہ بات الگ ہے، لیکن پھر شہزاد اکبر جیسے بندے ان کو مل جائیں، جس کا ایک چیپٹر یہ ہے کہ ملک ریاض کو وہ کیسوں سے اس طرح نکال دیتے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اور باقی جو سیاسی لیڈران ہیں ان کے خلاف وہ انہوں نے انی مچائی ہوئی ہے، تو یہ یوز کرنا چاہ رہے تھے۔ جب بشیر میمن نے شہزاد اکبر، وزیر اعظم فروغ نسیم کا نام لیا تو سب سے پہلے تو فروغ نسیم نے اس کی تردید کر دی، اور ہمیں پتہ ہے کہ فروغ نسیم کا کام کیا ہے۔ فروغ نسیم مطلب ہر تگڑے بندے کا بندہ ہے، اپنی پارٹی کو چھوڑنے والا۔ ایک مرتبہ ایک پروگرام مطلب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کی پارٹی یہ کرتی ہے، انہوں نے ہمیشہ سندھ کے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا، تو انہوں نے مجھ پہ ہی کوسچن مارا کہ میری کون سی پارٹی ہے، تو میں نے کہا آپ کی پارٹی وہی ہے جس نے آپ کو سینٹ کا ٹکٹ دیا تھا، یعنی یہ وہی بندہ ہے جو پارٹی سے ٹکٹ لے کر پھر مکر جاتا ہے کہ میری کوئی پارٹی نہیں۔ تو اس کے خلاف شہزاد اکبر نے بہرحال بشیر میمن کو نوٹس دے دیا ہے، اور 50 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر بشیر میمن معافی نہیں مانگتے تو وہ ان کے خلاف کیس چلے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح چلے گا، لیکن بشیر میمن کو اگر یہ بیان اگر جھوٹا ہوتا تو پھر دوبارہ یہ بیان دینے کی یا انکشاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پہلے وہ مطیع اللہ جان کے پروگرام میں اس طرح کی بات کر رہے تھے۔ سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے یا وزیر اعظم جو ان پہ دباؤ ڈال رہے تھے اس کا تو انکشاف پہلے کر چکے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یعنی ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ایف آئی اے کو وزیر اعظم استعمال کرے، اور جو اس کے مشیر ہیں وہ بھی ہاں میں ہاں ملائیں اور وہ یہ یقین دلائیں کہ ہم کیس لڑیں گے، آپ بس ٹھوک دیں اس پہ، تو یہ انکشاف پہلی مرتبہ ہوا۔ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو بشیر میمن یہ بات نہیں کرتا، کیونکہ بشیر میمن اچھے افسران کی لسٹ میں ان کا نام آتا ہے۔ اور اب رہا جو ان کے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، تو وہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے کیا گیا، اور چیف جسٹس یعنی سپریم کورٹ کو کہا گیا کہ یہ ایک جج کے خلاف سازش تھی اور اس کے لیے وزیر اعظم ہاؤس استعمال ہوا ہے، اس کے خلاف جوڈیشل کمیشن بنایا جائے انکوائری کا۔ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، معاملہ بڑا ہے۔ ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ایک لمبی جو عدالتی کارروائی تھی اس میں ایک فل اسٹاپ آ گیا، وہ کارروائی ختم ہو گئی ہے۔ ایک سوال یہ ہے، اس کے بعد یہ جڑا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، تو سپریم کورٹ میرے خیال میں چیف جسٹس، موجودہ چیف جسٹس یا اس کے بعد جو دوسرے تیسرے نمبر پہ جتنے بھی سینئر جج ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس تمام معاملے کو دیکھے۔ اس کا ایک سبب تو یہ پوری عدالتی کارروائی، پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس لڑنا، پھر یہ سارا جو وکلا یا بارس میں جو ایک اضطراب تھا اس پہ مکمل طور پہ ابھی اس سے جان چھٹی ہے عدلیہ کی، اور عدلیہ کی خود ساکھ بہتر ہو گئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ آنے کے بعد۔ حالانکہ وہ ان کے خلاف مہم بھی چل رہی ہے، ان کے خلاف باقی کارروائیاں، ان کے خلاف باقی سازشوں منصوبہ بندی ہو رہی ہوگی، اور کسی دوست نے کہا کہ قاضی صاحب کو آپ گزارش کریں کہ مہربانی کریں وہ بیمار نہ ہو، اگر بیمار ہو تو اسپتال نہیں جائے کسی میں۔ تو یہ ہم مطلب مذاق کر رہے تھے، لیکن اللہ قاضی صاحب کو صحت دے اور اللہ ان کو حیاتی بھی دے، اور اللہ ان کی جان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ بڑے ٹیڑھے جج ہیں، اور جو آئین اور قانون کی پاسداری کی جو بات کرتا ہے، جو انصاف کی اور قانون کی بات کرتا ہے، جو اداروں کو اپنے
حدود میں رہنے کی بات کرتا ہے تو پھر ان کو برے دن ان کو دیکھنے پڑتے ہیں، یا یہاں پہ یہ ہوتا رہا ہے اس طرح۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے سب کو ان کی جان کی حفاظت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ بہرحال جو مریم نواز نے مطالبہ کیا یا جو بیان دیا آج اس بشیر میمن صاحب کے جو انکشافات کے حوالے سے، وہ بہت اہم تھا۔ وہ اس لیے اہم تھا کہ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں تھا، یہ ایک عدلیہ کا معاملہ تھی، ہونا تو یہی چاہیے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کو بھی پتا ہے کہ بشیر میمن ایک اچھے افسر ہیں۔ چیف جسٹس گلزار صاحب کو سندھ کے کئی جو افسر ہیں، اچھے افسر، وہ ان کو پرسنلی جانتے بھی ہیں، تو ان کو پھر یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ جو اپنی جو فرائض دیتے ہوئے یا جو ڈیوٹی دیتے ہوئے اچھے طریقے سے فرائض دے رہے ہوں، جس کا کسی کیس میں بھی نام نہ ہو، اور جو نام اچھا جنہوں نے نام کمایا ہو، تو پھر وہ ان کو کوئی سانپ نے نہیں کاٹا کہ وہ اس طرح آ کے میڈیا پہ جھوٹ بولے۔ تو اور جب عدلیہ کا معاملہ ہو تو پھر چیف جسٹس کو اس معاملے کا واقعی نوٹس لینا چاہیے، لیکن وہ اگر نہیں لیتے تو پھر جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ کیا گیا ہے اس پہ اس کو تھوڑا بہت اس پہ نوٹس ضرور لینا چاہیے، کیونکہ یہ مطلب ایک سٹنگ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑی سازش تھی، اور یہ سازش فقط جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے نہیں تھی، یہ جو آئین میں درج طریقہ کار ہے اس کی خلاف ورزی بھی تھی، اور ایک سپریم کورٹ یعنی پاکستان کے انصاف کا سب سے بڑا جو فورم ہے، بڑی عدالت ہے، اس کے خلاف بھی ایک سازش تھی، اور یہ محلاتی سازش تھی۔ اس کو ناکام کرنے کے لیے عدالت کو، چیف جسٹس کو خود نوٹس لینا چاہیے۔ اگر وہ نہیں لیتے تو پھر اس بیان پہ وہ جو مطالبہ ہے، سیاسی مطالبہ ہے، اس پہ ان کو یہ نوٹس لینا چاہیے، اور جوڈیشل انکوائری مطلب کوئی ایسی کباہت اس میں نہیں ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کئی معاملات میں انکوائری کر سکتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز صاحب کا معاملہ FBI کو یعنی حکومت کے ماتحت ادارے کو دے سکتی ہے، تو حکومتی معاملات عدلیہ خود کسی جج کے سپرد بھی کر سکتی ہے۔ تو اس میں کوئی مطلب ایسی کباہت، اس میں کوئی رنڈک، اس میں کوئی رکاوٹ، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ مطالبہ بالکل جائز ہے اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس سے بار کی بھی تسلی ہوگی، ڈیموکریٹ لوگوں کی بھی تسلی ہوگی، اور خود ججز جو ہیں جو انصاف اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں ان کی بھی تسلی ہوگی۔ لیکن یہ جوڈیشل کمیشن اگر نہیں بنتا تو ایک تشنگی رہے گی یہ کہ یہ مطالبہ بار بار پھر دہرایا جائے گا، اور پھر ایک دن عدلیہ کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔